ہوئے تو وہ کہنے لگے میں آپ سے کہا نہیں کرتا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے؟ دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے بنیامین کو بھی لے آیا ہے، میرا بڑا بیٹا بھی آ گیا ہے، اب جو میرا بیٹا بادشاہ عزیز مصر ہے اس سے بھی اللہ میری ملاقات کروا دے گا۔ اب وہ اپنے والد سے کہنے لگے ابا جی ہم نے آپ سے بڑی غلط بیانیاں کی تھی، استغفر لنا، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی مانگے۔ تو وہ کہنے لگے سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہنے لگے ان قریب میں تمہارے لیے ضرور اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بیٹوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے ہماری غلطیوں کے لیے بخشش مانگے، وہ منگل کا دن تھا، انہوں نے کہا کہ جمعرات والے دن میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا۔ جمعرات والے دن اور سوموار والے دن اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا روزہ رکھتے، ہر جمعرات کا روزہ رکھتے۔ پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں جائے اور اس وقت میں نے روزہ رکھا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے لوگوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا، سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، الا رجلین، دو بندوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ایک تو جو اللہ کی ذات صفات میں شرک کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی سے بغیر کسی وجہ کے ناراض ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے عمل لے جاؤ، میں نے نہیں دیکھنے، جب یہ صلح کر لے گا نا دوبارہ اس کے عمل لے کر آنا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے دوبارہ پھر انہیں کہا کہ میرے والدین کو بھی یہاں لے کر آؤ۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا۔ اب یہ دوبارہ چوتھی مرتبہ وہاں سے آ رہے ہیں کنعان سے مصر، اب والد یعقوب بھی ساتھ ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ بھائی اور ان کے والد صاحب آئے تو وہ سارے کے سارے خروا لہ سجدا، سارے ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تعظیمی سجدہ کرنا اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا تعظیمی سجدہ کرنے کا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ روزانہ وہ اٹھے تو پہلے اپنے خامند کو سجدہ کرے، اس کے بعد کوئی دوسرا معاملہ کرے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سجدہ کرنا یہ حرام کر دیا ہے۔ پہلی شریعت میں جائز تھا، اب ہماری شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے، یعنی خامند کی یہاں پر عزت اور احترام کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ پچھلے دن 8 مارچ کو انہوں نے ریلی نکالی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خاندان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس طرح یہ نکاح وغیرہ یہ تو ہمیں تو آزادی چاہیے سارے معاملات میں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے کہ اس طرح کی جب واضح طور پر اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ گویا کہ اعلان جنگ ہے، جب قرآن کا مذاق اڑایا جائے، دین کا مذاق اڑایا جائے، تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ لبرل قسم کے دین وہ کتنی محنت کر رہے ہیں اس طرح لوگوں کے ذہن خراب کرنے میں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، اور ہم لوگ وہ دوسروں کو جناب اسی معاملے میں الجھایا ہوا ہے، فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ہے، جبکہ لوگوں کی اصلاح والا معاملہ کیا جائے۔ اگر ظاہری بات ہے گھر کا جو سربراہ اپنے گھر کی اصلاح کرے گا، پھر وہ محلے تک اصلاح جائے گی، اس طرح معاشرے کے اندر امن پھیلتا ہے، اصلاح کا کام ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں جی پہلے ہی منصوبہ بنا لے جی پورے پاکستان کی میں نے اصلاح کرنی ہے، پہلے اپنے گھر سے شروع کیا جائے۔ یہ مسجد کا ماحول ہے، پہلے ہم اس کی اصلاح کریں گے، اس کے بعد ہی باہر نکلیں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ ایک بندے کی اصلاح ہوگی وہ دوسروں کی اصلاح کرے گا، اس طرح وہ آگے اصلاح کرے گا تو سارے معاشرے کے اندر امن اور اصلاحی معاشرہ بن جائے گا۔ اب جب انہوں نے سجدہ کیا تو وہ کہنے لگے یا آباتی ھذا تاویل رؤیا من قبل، ابا جی دیکھو جو خواب میں نے دیکھا تھا اس تعبیر کو اللہ نے پورا کر دیا ہے، اور ابا جی دیکھو اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیہات سے نکال کر اللہ تعالیٰ تمہیں شہر میں لے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا، اور شیطان تھا اس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور شیطان ناکام ہو چکا ہے، اب ہم دوبارہ اپنے آپس کے اندر بھائی سارے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگے ربی قد آتیتنی من الملک، یا اللہ تو نے مجھے ملک مصر کا بادشاہ بنایا ہے، یا اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، توفانی مسلمہ، یا اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو اسلام کی حالت میں جاؤں۔ یہ یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے،
توفانی مسلمہ و الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے میرے دادا اسحاق کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمانا، یا اللہ مجھے میرے پردادا ابراہیم کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمانا۔ یہ انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو اسلام کی حالت میں جائیں، یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ والا کام کر رہے ہوں تو اس وقت ملک الموت کو بھیجے اور ہماری جان نکال لی جائے، یا اللہ ایسی حالت میں ہمیں موت نہ آئے، اور یا اللہ ہمیں صالحین کا، انبیاء کا قیامت والے دن ساتھ عطا فرمانا۔ ایک آپ کے صحابی ہیں، اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صوبان ان کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی تو وہ آپ کے سامنے آ گئے، بیٹھے اور رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کو دیکھے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہے، جب آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کا تو اللہ نے جنت میں اتنا اونچا مقام بنایا ہے، تو ہو سکتا ہے جنت کے اندر میں آپ کا دیدار ہی نہ کر سکوں، تو مجھے تو بس یہ غم ہی کھائے جا رہا ہے کہ جنت کے اندر میری آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہوئے تو وہ صحابی چلا گیا تو فوراً جبرائیل آئے کہ صوبان کو بلاؤ اور اسے یہ قرآن سناؤ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو بندہ بھی اچھے عمل کرے گا، نبیوں کی زیارت یہ تو اللہ ضرور کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کا پڑوسی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نبیوں کا ہی ساتھ عطا فرمائے گا۔ اب سورہ یوسف سے بے شمار درس ہمارے لیے نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جب کبھی آزمائش آ جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ بالکل فقیر ہے اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھے۔ اب یوسف علیہ السلام کہاں کنویں کے اندر اور کہاں مصر کا اللہ نے بادشاہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ جب تدبیر کرنے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پورے مصر کے اندر قہر ڈال دیا حضرت یوسف کو بادشاہ بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ دلی لگاؤ اور قرآن کی تلاوت کرنے کی، اور جو واقعات ہیں ان سے عبرت لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔